اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما نافعا۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم سورہ بقرہ کے پہلے پارے کا ریویژن کر رہے ہیں، جس میں نصف تک کا ترجمہ پیش کیا جا چکا ہے اور اب نصف سے ثلاثہ تک پیش کیا جائے گا انشاءاللہ۔ آئیے دیکھتے ہیں آگے کا ترجمہ۔ سو تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھوں سے، پھر کہتے ہیں وہ یہ اللہ کے پاس سے ہے، تاکہ حاصل کرے اس سے تھوڑی سی قیمت۔ سو خرابی ہے ان کے لیے اس سے جو لکھا ان کے ہاتھوں نے، اور خرابی ہے ان کے لیے اس سے جو انہوں نے کمایا۔ اور وہ کہتے ہیں ہرگز نہ چھوئیں گے ہمیں آگ مگر گنتی کے چند دن۔ آپ کہہ دیجئے کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے؟ سو ہرگز خلاف نہ کریں گا اللہ اپنے وعدے کے، یا تم کہتے ہو اللہ پر جو تم نہیں جانتے۔ کیوں نہیں جس کسی نے کمائی کوئی برائی، کیوں نہیں جس کسی نے کمائی کوئی برائی اور گھیرے ہوئے ہیں اسے اس کی خطائیں، انہیں ان کی خطائیں، تو ایسے ہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، وہی لوگ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جب ہم نے لیا پختہ اقرار بنی اسرائیل سے کہ نہ تم عبادت کرنا مگر اللہ کی، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور رشتہ داروں کے ساتھ، اور یتیموں کے ساتھ، اور مسکینوں کے ساتھ، اور کہنا لوگوں سے اچھی بات، اور قائم کرتے رہنا نماز، اور ادا کرتے رہنا زکوٰۃ، پھر تم پھر گئے سوائے تھوڑے تم میں سے، اور تم ہو ہی پھرنے والے۔ اور جب ہم نے تم سے پختہ اقرار لیا کہ نہ تم بہاؤ گے اپنوں کا خون، اور نہ تم نکالو گے اپنوں کو اپنے گھروں سے، پھر تم نے اقرار کیا اور تم گواہ بھی تھے، پھر تم وہی لوگ ہو تم نے قتل کیا اپنوں کو، اور نکالا تم میں سے ایک گروہ نے انہیں اپنے گھروں سے، تم نے چڑھائی کی ان کے اوپر گناہ کے ساتھ اور زیادتی کے ساتھ، اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی بن کر آئے تو تم نے ان سے فدیہ لیا، حالانکہ ان کا نکالنا ہی تم پہ حرام کیا گیا تھا۔ کیا تم ایمان لاتے ہو کتاب کے بعض حصے پر اور انکار کرتے ہو بعض کا؟ تو کیا جزا ہے اس کی تم میں سے جو کوئی ایسا کرے؟ تم میں سے، سوائے رسوائی دنیا کی زندگی میں، اور قیامت کے دن وہ لوٹائے جائیں گے سخت عذاب کی طرف، اور اللہ بے خبر نہیں اس سے جو تم کرتے ہو۔ وہی لوگ جنہوں نے خرید لی دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے، سو نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اور تحقیق عطا کی ہم نے موسیٰ کو الکتاب، اور پے در پہ ہم بھیجتے رہے اس کے بعد رسولوں کو، اور عطا کی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں، اور مدد کی ہم نے اس کی، تائید کی ہم نے اس کی روح القدس کے ذریعے۔ کیا جب بھی آیا تمہارے پاس کوئی رسول اس کے ساتھ جنہیں تمہاری جانوں نے پسند نہیں کیا، تم نے تکبر کیا، ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا اور ایک گروہ کو تم نے قتل کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دل پردے میں ہے، بلکہ لعنت ہے اللہ کی ان پر ان کے کفر کے سبب، سو تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ آئی ان کے پاس کتاب اللہ کے پاس سے، تصدیق کرنے والی اس کی جو ان کے پاس ہے، حالانکہ تھے وہ اس سے پہلے فتح کی دعائیں مانگا کرتے کافروں پر۔ سو جب وہ آئی ان کے پاس انہوں نے پہچانا اسے،
سو جب وہ آیا ان کے پاس انہوں نے پہچانا اسے، انکار کر دیا اس کا، سو لعنت ہے اللہ کی انکار کرنے والوں پر، پہچاننے کے بعد بھی انکار کر دیا۔ برا ہے جو سودا کیا انہوں نے اس کے ذریعے اپنی جانوں کا، کہ انہوں نے انکار کیا اس کا جو نازل کیا اللہ نے ضد کی وجہ سے، کہ نازل کرتا ہے اللہ اپنا فضل جس پر وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، سو وہ کمال آئے غضب پر غضب، اور انکار کرنے والوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے، رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اور جب کہا گیا انہیں ایمان لاؤ اس پر جو نازل کیا اللہ نے، انہوں نے کہا ہم ایمان لائیں گے اس پر جو نازل کیا گیا ہماری طرف، اور انکار کریں گے جو اس کے علاوہ ہے، حالانکہ وہ حق ہو، تصدیق کرنے والا ہو اس کی جو ان کے پاس ہے۔ آپ کہہ دیجئے پھر کیوں تم نے قتل کیا اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے، اگر تم سچے ہو؟ یعنی یہ کہ ہم اسی کو مانیں گے جو ہم پہ نازل کیا گیا، تو جو چیزیں جو نبی تم پر نازل کیے گئے، مبعوث کیے گئے، ان کو کیوں قتل کیا پھر؟ اور تحقیق آئے موسیٰ تمہارے پاس واضح نشانیوں کے ساتھ، پھر بھی تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا ان کے بعد، اور تم ظالم ہوئے۔ اور جب ہم نے تم سے پختہ اقرار لیا اور ہم نے بلند کیا تمہارے اوپر کوہ طور کو، پکڑو جو ہم تمہیں دے رہے ہیں مضبوطی سے اور غور سے سنو، انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ اور پلا دی گئی ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت، رچا دی گئی ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت ان کے کفر کے سبب۔ آپ کہہ دیجئے برا ہے جو تمہیں حکم دیتا ہے ایسا تمہارا ایمان، اگر تم مومن ہو۔ آپ کہہ دیجئے اگر ہے تمہارے لیے گھر آخرت کا اللہ کے پاس خالصتاً لوگوں کے علاوہ، تو تمنا کرو موت کی اگر تم سچے ہو، اور وہ ہرگز تمنا نہ کرے گی اس کی کبھی بھی، بسبب اس کے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، اور اللہ جانتا ہے ظالمین کو۔ اور بھی ضرور پاؤں گے انہیں زیادہ حریص دنیا کی زندگی پر لوگوں سے، ان لوگوں میں سے بھی جنہوں نے شرک کیا، چاہتے ہیں ان میں سے ہر ایک کہ انہیں عمر دی جائے 1000 سال، حالانکہ نہیں وہ اسے بچانے والی عذاب سے اگر عمر دی بھی جائے۔ اللہ دیکھتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے جو ہو دشمن جبرائیل کا، تو بے شک اس نے نازل کیا اسے آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے، تصدیق کرنے والا اس کی جو اس کے سامنے ہے، اور ہدایت اور خوشخبری ہے ماننے والوں کے لیے، مومنین کے لیے۔ جو کوئی ہو دشمن اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل علیہ السلام کا اور میکائیل کا، تو بے شک اللہ بھی دشمن ہے انکار کرنے والوں کا۔ اور تحقیق ہم نے نازل کیا آپ کی طرف واضح نشانیاں، اور نہیں انکار کرتے اس کا مگر نافرمان لوگ۔ کیا جب بھی عہد کیا انہوں نے کوئی عہد، توڑ دیا اسے ایک گروہ نے ان میں سے، بلکہ اکثریت ان کی ایماندار نہیں ہے۔ اور جب آیا ان کے پاس کوئی رسول، اللہ کے پاس سے تصدیق کرتا ہوا اس کی جو ان کے پاس ہے، تو ڈال دیا ایک گروہ نے ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں۔ اور اتباع کی انہوں نے جو پڑھتے تھے شیاطین سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت پر، اور نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے، لیکن شیاطین نے کفر کیا۔ وہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو، اور جو نازل کیا گیا 2 فرشتوں پر، ہاروت اور ماروت پر بابل میں، اور نہیں وہ سکھاتے تھے کسی کو بھی، یہاں تک کہ وہ دونوں کہتے تھے در حقیقت ہم آزمائش ہے، سو تم انکار نہ کرو، سو تو انکار نہ کر۔ سو انہوں نے سیکھ لیا ان دونوں سے جس کے ذریعے سے وہ جدائی ڈال دیتے تھے شوہر اور اس کے بیوی کے درمیان، حالانکہ وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے اس کے ذریعے کسی کو بھی اللہ کے حکم کے بغیر۔
اور انہوں نے سیکھ لی ایسی چیز جو انہیں نقصان پہنچاتی تھی اور انہیں فائدہ نہیں دیتی تھی۔ اور تحقیق جان لو جس کسی نے سودا کیا اس کا نہیں اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ، اور کیا ہی برا ہے جو سودا کیا اس کے ذریعے انہوں نے اپنی جانوں کا، اے کاش وہ جانتے۔ اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ضرور ثواب پاتے اللہ کے پاس سے بہتر، اے کاش وہ جانتے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ کہو رائنا اور کہو انظرنا، اور غور سے سنو، اور انکار کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ رائنا ہماری طرف توجہ کرو، انظرنا ہماری طرف دیکھو۔ نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، اور نہ ہی مشرکین، کہ نازل کیا جائے تم پر کوئی بھلائی کوئی خیر تمہارے رب کی طرف سے، اور اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے لیے جسے وہ چاہتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ جو ہم منسوخ کرتے ہیں کوئی آیت یا ہم بھلا دیتے ہیں اسے، ہم لے آتے ہیں اس سے بہتر یا اس جیسی۔ کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، اور نہیں تمہارے لیے اس کے اللہ کے علاوہ کوئی ولی اور نہ کوئی مددگار۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے جیسے سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے؟ اور جو کوئی اختیار کرے کفر کو ایمان کے بدلے، سو تحقیق وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے۔ چاہتے ہیں بہت سے اہل کتاب کہ وہ تمہیں لوٹا دے بعد تمہارے ایمان کے کفر میں، یہ حسد ہے ان کے جانوں کے نزدیک، بعد اس کے جبکہ واضح ہو گیا ان پر حق، سو معاف کرو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ لے آئے اپنا حکم، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ ثلاثے تک کا ترجمہ پیش کر دیا گیا، اور اب آخری کے پاؤ پارے کا ترجمہ باقی ہے جو سنیچر کے دن آئے گا انشاءاللہ ویڈیو، اور اس کے بعد منڈے سے ہمارا دوسرا پارہ شروع ہوگا۔ جس طرح سے ہم نے پہلا پارہ کیا ہے 4 5 آیاتوں کے ذریعے سے ہم نے ترجمہ سیکھا ہے، تو اسی طرح سے دوسرے پارے کا بھی ترجمہ ہم اسی طرح سے سیکھیں گے انشاءاللہ، اور ہو سکتا ہے کہ اتوار کو اس سے ریلیٹڈ کوئی ویڈیو آئے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن مجید کو صحیح انداز میں پڑھنے، اسے سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔